السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے شیخ، ابھی اس وقت ہم احد پہاڑ کے دامن میں ہیں کھڑے، تو اس احد پہاڑ کے حوالے سے کیا حدیثیں وارد ہوئی ہیں یا ہمارے دین میں ہماری اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا ذرا ذکر کریے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ ابھی آپ نے سنا، سائل نے پوچھا کہ دین میں احد پہاڑ کے متعلق کیا چیزیں وارد ہیں یا کیا چیزیں آئی ہیں، تو ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ احد پہاڑ پیچھے ہے، مدینہ منورہ میں ہم ہیں، تو یہ جو احد پہاڑ ہے اس سلسلے میں کچھ روایتیں آئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے پہلی بات انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، متفق علیہ۔ یہ پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے، یحبنا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے احد پہاڑ کی فضیلت، کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ احد پہاڑ کے بارے میں دوسری بات اس حدیث سے جو معلوم ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس پہاڑ سے محبت تھی۔ آپ نے فرمایا وَنُحِبُّهُ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات جو اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پہاڑوں کو بھی احساس ہوتا ہے، حس ہوتا ہے۔ محبت ایک احساس ہے، دل کا عمل ہے۔ تو پہاڑ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب اس میں حس ہے، اور یہ جمادات میں سے ہے، اور جمادات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس رکھا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں پتھروں کے متعلق آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پہاڑوں کے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے گر جاتے ہیں، تو گرنا ان کا احساس ہے۔ یہ چیز بھی احساس میں ہے، تو جمادات میں احساس ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو اس حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتی ہے بات۔ دوسری ضروری بات، یہ جو احد پہاڑ ہے اس کو احد کیوں کہا گیا، اس سلسلے میں کچھ روایتیں آتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ احد کا نام احد اس لیے رکھا گیا ہے کہ احد کہتے ہیں عربی زبان میں کنارے کو، جو الگ تھلگ یا کنارے پر ہو۔ چونکہ یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے منسلک نہیں ہے، الگ ہے، ہٹا ہوا ہے، وادیوں سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ پہاڑ جو عام طور پر پہاڑ وادیوں سے یا دوسرے پہاڑوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، تو کہا گیا کہ اس لیے اس کو احد کہا گیا۔ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ احد اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ احد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ احد ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو احد کہا گیا کہ مطلب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک رمز، ایک نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری ایک بات بھی روایتوں میں آتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ کہا گیا کہ احد نامی ایک شخص تھا جو عمالقہ میں سے تھا، قوم عمالقہ میں سے۔ وہ یہاں آیا مدینہ میں، آ کر اس پہاڑ میں رہنے لگا، بسنے لگا، اور اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی اور کہا گیا جبل احد، احد پہاڑ۔ بہرحال جو بھی ہو اللہ عالم، یہ چند باتیں ہیں جو روایتوں میں مختلف آتی ہیں، تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ دوسری بات اس پہاڑ کے حوالے سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تین صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور عمر تینوں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تو ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دو شہید جو ہیں عمر و عثمان۔ اس کا مطلب ٹوٹل یہ لوگ جو ہے 4 لوگ تھے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. پیشن گوئی تھی یا بتایا خبر دی گئی تھی وحی کے ذریعے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی نہیں کہیں گے، وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تھی کہ 2 صحابہ کی شہادت ہوگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، جو کہ بعد میں ہوا جیسا کہ تاریخ میں یہ بات درج ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ صدیق ہیں تجھ پر اور 2 شہید ہیں. تو یہاں ایک بات یہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اس پہاڑ پر تھے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کو، اور جب آپ کسی کو ساتھ رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ، ایک تعلق ہوتا ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کبار صحابہ ہیں، خلفاء میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے خلافت چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک. بےہودہ باتیں ہیں، باطل باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ آپ اپنی صحبت میں ان کو رکھتے تھے. جب یہاں آئے مدینہ سے، ظاہر بات ہے مدینہ کا پہاڑ ہے یہ، جبل احد پر آپ تشریف لے گئے تو آپ اپنے ساتھ ان تینوں کو رکھے ہیں. کیوں رکھے ساتھ؟ محبت تھی نا، اس لیے رکھے، تعلق تھا اس لیے رکھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا حدیث میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے جو شہید ہوئے بعد میں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ. تو یہ صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ کا مقام اور مرتبہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے. یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کیا اس پہاڑ پر چڑھنے سے کوئی ثواب ملے گا، اجر ملے گا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے روایتیں سنی کہ یہ پہاڑ محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے تو ہلنے لگا. تو دیکھیے کسی بھی چیز کا ثواب یا اجر اس کی دلیل کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملے. قرآن و حدیث سے ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ جبل احد پر چڑھنے سے کسی کو کوئی اجر دیا جائے گا یا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی ثواب ملے گا. جب ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ یہ عمل ہم کر سکتے ہیں کہ چلو پہاڑ پہ چڑھیں گے تاکہ ہم کو کچھ اجر مل جائے، کچھ ثواب مل جائے. یہ چند باتیں تھیں جو اس پہاڑ کے متعلق ہیں. اور غزوہ احد جو مشہور جنگ ہوئی ہے اسلام میں، اسی پہاڑ کے دامن میں، جو یہاں ابھی جہاں یہ بتائے کلپ بنائی جا رہی ہے، یہاں نہیں، دوسری طرف ہے جو لوگ جانتے ہیں، جہاں مقبرت شہداء احد ہے، اس کے دامن میں وہاں پر وہ جنگ غزوہ احد لڑی گئی، جو تاریخ کا مشہور واقعہ ہے. تو یہ چند روایتیں، چند باتیں تھیں جو سائل نے سوال کیا، تو اس حوالے سے میں نے بتا دیا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.